تو عرب تاجر جب اپنے تجارتی سفروں میں مختلف لوگوں سے ملتے تو اسی طرح بعض عربوں نے یہودیوں سے اس قصے کو سنا اور اس کے بعض حصے سنے، تو ان کے ذہن میں حضرت یوسف کا نام تھا. تو واپس آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ یوسف کے قصے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اگرچہ انہوں نے یہ سوال تمسخر کے انداز میں کیا تھا، آپ کو جج کرنے کے لیے کیا تھا کہ بھلا دیکھتے ہیں آپ کتنے سچے نبی ہیں، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، آپ کو دنیا کی تاریخ کا کچھ علم ہے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصے کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ قصہ خود انہی پہ چسپاں ہو گیا. آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح. قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے ابا جان. ابتی پیار سے کہنے کا لفظ، یا ابتی. ویسے تو ہوتا ہے نا یا ابی، تو یا کی بجائے تا اضافت کے لیے یا کو ہٹا دیا گیا، لاڈ سے کہہ رہے ہیں. انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے. احد 1، 10 10، کوکب ستارے، میں نے 11 ستارے دیکھے. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین، کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے. ان کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 سال پہلے آئے. آپ اور آپ کے والدین جب یہ قصہ شروع ہوا اس وقت فلسطین میں رہتے تھے، موجودہ فلسطین میں، کنعان کے علاقے میں. ان کے ایک اور بھائی تھے بنیامین. یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے، جبکہ باقی بھائی دوسری ماں سے تھے. کل 12 بھائی تھے، یوسف، بنیامین اور باقی 10. تو اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اور سورج اور چاند سے مراد باپ اور ماں ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں ان کے. اور وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میرے آگے بہت احترام سے جھکے ہوئے ہیں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، دل کی بات، یعنی جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں. نمبر 2، شیطان کا ڈراوا. شیطان جیسے جاگتے ہوئے ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی وہ ہمیں ڈراتا ہے. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، خوشخبری. عام لوگوں کو تینوں طرح کے خواب آتے ہیں، لیکن پیغمبر کا خواب تیسری قسم کا ہوتا ہے. بس کون سا؟ اللہ کی طرف سے بشارت. اور یہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو ابھی چونکہ آپ نبی تو نہیں بنے تھے، لیکن آپ کو بشارت ہو گئی خواب کے ذریعے کہ آپ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے جھک جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا. اور یہ تعبیر 40 سال بعد رونما ہوئی. بعض کہتے ہیں 80 سال بعد. بہرحال حقیقت میں تو علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر یہ کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ خواب حقیقی شکل میں آپ کے سامنے آیا، جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا تھا، اور اس وقت ان کے بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، جس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 100 میں آتا ہے، 100. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے، گر پڑے. وقال، اور یوسف بولے، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اے ابا جان یہ ہے تعویل، یہ تعبیر میرے خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، اور وہ تعبیر سامنے بھی آ جاتی ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، یعنی کسی سے ذکر کر لے، لیکن کس کے سامنے ذکر کرے؟ جو خیر خواہ ہو، جو حاسد نہ ہو. اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے، یعنی جس پہلو پہ آپ سوئے ہوئے اسے تبدیل کر لیں، اسی پر نہ سوئے رہیں. اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، منہ سے نہ نکالے، ذکر نہ کرے، تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. کیا حکم ملتا ہے جب اچھا خواب آپ دیکھیں؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خواب کی 3 قسمیں، اور یہ چونکہ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اس لیے ہر وقت آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے اور کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے. خود پتا ہونا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ خواب کی قسمیں کتنی ہیں، اور پھر خود انالائز کرنا چاہیے کہ میری خواب کس درجے میں ہے. پہلی تو یہ حدیث نفس، دل کی بات ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ دن بھر سوچتے رہیں، یا اگلے دن کوئی وہی معاملہ پیش آنے والا ہے، مثلاً یہ کہ آپ کو کسی امتحان میں بیٹھنا ہے، یا کہیں کوئی ٹیسٹ دینا ہے، یا انٹرویو دینا ہے، یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کو
خواب میں نظر آنے لگے گا اور آپ خواب میں وہ آپ کے اپنے اندر کی پریشانی خواب میں ظاہر ہو جاتی. دوسری قسم کا خواب کون سا ہوتا ہے؟ شیطان کا ڈراوا. اس میں عموماً جو ڈراونے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کا دشمن ہے اور انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. لیکن تیسری طرح کے خواب جو ہیں جو عموماً اٹھنے پر یاد بھی رہتے ہیں, جو شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے, ڈراونے خواب, ان کا کوئی منہ سر نہیں ہوتا, کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے, کوئی ایک بیچ کا حصہ تھوڑا بہت پریشان کو یاد رہ گیا اور باقی کچھ نہیں. تو اس لیے جو تیسری قسم کا خواب ہے صرف اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور تیسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نہ تو سوچا ہوتا ہے کبھی اس کے بارے میں, اور پھر یہ کہ بالکل روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہوتا ہے, گویا آپ وہاں پر موجود تھے, اور پھر یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی بنتا ہے. اب اگر اس کو دیکھ کر آپ کی فیلنگ اچھی ہو تو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں اپنا خواب, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے اور صحابہ کرام سے خود پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتائیں, اور پھر خود بھی تعبیر کرتے اور صحابہ کو بھی کہتے کہ اگر کوئی تعبیر کرنا چاہے تو کرے. یہ بھی سکھانے کا ایک طریقہ ہے, یعنی یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. ایک تعلیم تو وہ ہے جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو سکھا دیا جائے, اور ایک تعلیم کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہیں ان کو انالائز کرنا سکھایا جائے. تو یہ وقت وہ وقت ہوتا تھا جس میں آپ صحابہ کرام کی دل کی باتیں سنا کرتے تھے اور اس وقت ان کو رہنمائی دیا کرتے تھے. اب اس صورت میں اگر خواب اچھا ہے اور جس کو آپ سنا رہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کا رائیول ہے, مثلا کسی بھی اعتبار سے, بعض اوقات ہسبینڈ وائف بھی رائیولز ہو سکتے ہیں, بعض اوقات بہن بھائیوں میں, جیسے اس قصے میں آپ دیکھیں گے تو بہن بھائیوں میں محبت بھی ہوتی ہے اور بہن بھائیوں میں حسد بھی بہت ہوتا ہے, خون کے رشتے. تو ایسی صورت میں خواب نہ سنائے جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ خواب مت سنانا بھائیوں کو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تجھے نقصان پہنچائے. اور پھر یہ کہ اگر خواب پریشان کن ہے, یعنی مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر جب آپ اٹھتے ہیں تو دل کے اندر ایک اطمینان سا ہوتا ہے, ایک خوشی سی ہوتی ہے, اور جو برا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر آپ کے اندر ایک پریشانی سی ہوتی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, ہماری عادت یہ کہ جب کسی بات پہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو فوراً جو راستے میں نظر آئے اسے کھڑے ہو کے سنانے لگتے ہیں, اور سننے والے بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہوتے ہیں اور مفتی اعظم, فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے, فوراً تعبیر کر کے سنا دیتے ہیں. صرف اس کو نہیں سناتے, 10 اور کو بھی سنا دیتے ہیں, فلاں نے یہ خواب دیکھا اور اس کا یہ اور یہ مطلب بنتا ہے. ان سب معاملات میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہو. پرندے کے پاؤں کے اوپر, یعنی پرندے کا پاؤں کہاں ہوتا ہے؟ ہوا میں. جب اڑ رہا ہوتا ہے تو پرندے کا پاؤں ہوا میں, نہیں معلق ہے, وہ ہے اوپر, ہمارے سے اوپر ہوتا ہے نا پرندے کا پاؤں, یعنی وہ ابھی اترا نہیں ہوتا, نازل نہیں ہوتا, واقع نہیں ہوتا. جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے, نہیں پرندہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ویسا. تو اس لیے اس معاملے میں بے حد احتیاط کرنا چاہیے کہ سوائے اپنے قریب ترین لوگوں کے جن پر آپ اعتماد کرتے ہوں واقعی خواب نہ سنائیں کسی کو, برا خواب خاص طور پر. اس صورت میں پھر کیا کرے انسان, دل کی پریشانی کا علاج کیا ہو, کیونکہ آپ پریشان تو نہیں سارا دن رہنا, کیونکہ جب ایک بات ہے آپ نے دیکھی ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ معلوم نہیں سامنے والا کیا بول دے, کیونکہ آپ اسے یہ تھوڑی کہیں گے اچھا میں خواب سناؤں گا پر چپ رہنا تم, کیونکہ اگر آپ خود چپ نہیں رہے تو وہ کیسے چپ رہے. تو ایسی صورت میں آپ پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا پڑھیں. ایاک نستعین کتاب ہے نا, اس میں برا خواب آنے کے اوپر دعا بھی موجود ہے. ویسے بھی رات کو سوتے ہوئے اگر وحشت ہو, خوف ہو, اس وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں, نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں. ایک یہ دعا. لیکن برا خواب آنے کی دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے عمل سے اور برے خوابوں سے, کیونکہ وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یعنی انسان ان کو خود نگیٹ کرے کہ اللہ اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو میری حفاظت کر, ورنہ یہ ہے کہ میرے دل سے اس کا خیال چلا جائے, کیونکہ خواب تو خواب ہی ہے نا, خیال ہے, ابھی اس کی حقیقت تو نہیں جب تک کہ وہ واقع نہ ہو جائے. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمان.
میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص، یعنی اچھا کرنے والا بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا اور برا کرنے والا بھی۔ ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور جو آسمان کی طرف چڑھتی، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی اور جو اس سے باہر نکلتی، نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں، البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحم فرمانے والے۔ کیونکہ بعض واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا تو نہیں، لیکن اسی میں انسان کے لیے کچھ بھلائی ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس مفہوم میں۔ قال، کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک، نہ تم بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب نہ بیان کرنا۔ ایک ہوتا ہے رؤیا الف کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے رؤیا گول تا کے ساتھ۔ رؤیا ہوتا ہے گول تا کے ساتھ آنکھوں سے دیکھنا، اور رؤیا خواب میں دیکھنا، خواب بھی دیکھا ہی جاتا ہے، دونوں رآ سے ہیں۔ لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے اپنا خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اس کا ذکر نہ کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ ان سے حسد رکھتے۔ اور والدین کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جب ایک بچے کے ساتھ دوسرے بچے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی علم کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو نصیحت کی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان سے مراد آدم اور حوا اور ان کی اولاد ہے، کیونکہ شیطان نے آدم اور حوا کے ساتھ دشمنی کی تھی تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی وہ دشمنی کرتا ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کی دشمنی سے بچ کے رہنا۔ یعنی ٹھیک ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ اچھے نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ان کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے خاص طور پر اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ جیلس ہے، چاہے آپ کی جاب پر یا آپ کے گھر میں یا کہیں پر بھی، تو پھر انسان اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے محتاط رہے۔ اور اس میں ایک تعلیم یہ دی گئی ہے، صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، اپنی حاجات کی تکمیل میں خاموشی سے کام لو، یعنی چھپا کے کام کرو۔ کچھ منصوبے اگر بناؤ تو ان کو وقت سے پہلے اعلان نہ کرو۔ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے حسد ضرور ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنا حسد ظاہر کر دیتے ہیں اور بعض ظاہر نہیں کرتے۔ بعض لوگ آپ کے دوست بنے رہتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے حاسد ہوتے ہیں، ان کی دشمنی نظر نہیں آتی، لیکن شیطان چونکہ دشمن ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور خصوصاً تعلقات کے بگاڑ میں۔ ہاں وہ تعلق شوہر اور بیوی کا ہو تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائے رکھے، کوئی نہ کوئی ایسی بات روز چھیڑ دے کہ جس کی وجہ سے دونوں کے تعلقات خراب رہیں۔ اسی طرح جو بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں، ہاں وہ بہن بھائیوں کے ہوں یا دوستوں کے ہوں، ان سب رشتوں میں وہ دشمن جدائی ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ اچھی اولاد، اچھے والدین، اچھا شوہر یا بیوی یا اچھے دوست، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور جس کو بھی کوئی بڑی نعمت ملتی ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس کی ناقدری کرواتا ہے، ناشکری کرواتا ہے، اور بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ ڈالے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان رشتوں کی باہمی محبت ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی، اور یہ سب دراصل شیطان کا شر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں، جتنے بھی آپ کے آس پاس کے تعلقات ہیں، ان سب تعلقات کی خرابی کے پیچھے شیطان کا شر ہوتا ہے اور لوگوں کا حسد ہوتا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پھر وہ خود اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کون کرتے ہیں؟ ان کے والد۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی نبوت سے سرفراز کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی تعویل کا علم دے گا۔ تعویل کا لفظ جو ہے یہ اول سے ہے، حمزہ واو لام، اول کا لفظ بھی اسی سے، کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع کرنا، اصل حقیقت۔ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی اصل حقیقت، ٹھیک ٹھیک جو مقصود ہوتا ہے، یہ اصلی غایت، مقصد کیا اس بات کا، مراد اس سے کیا ہے۔ اور احادیث کا لفظ جو ہے یہ حدیث کی جمع ہے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، کہانی کو، ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچ سکے، خواہ وہ سننے کے ذریعے یا پھر ذریعہ وحی یا خواب یا بیداری کی حالت میں، سب چیزیں احادیث ہوتی ہیں۔ ہر وہ کلام، کیونکہ حدیث کا معنی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث سے مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہوتا، قرآن کے لیے بھی لفظ حدیث آتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے. تو حدیث سے مراد کیا ہے؟ بات، کلام. ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچے، خواہ وہ سننے کے ذریعے، خواہ وہ وحی کے ذریعے، خواہ وہ خواب کے ذریعے، کوئی بھی ذریعہ ایسا ہو کہ جس سے ایک بات انسان کے پاس آئے، کو واقعہ، کو خبر. تو تعویل یہ ہے کہ انسان اس بات کو سن کر اس کا اصل مقصد سمجھ جائے. اب دیکھیں کہ لوگ مثلاً آپ سے کوئی آ کے ملتا ہے، آپ کو کوئی بات سناتا ہے، کسی کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی آپ کو فون کرتا ہے، کال کرتا ہے، کوئی بات آپ سے کرتا ہے، کوئی شخص کسی اور کا قصہ آپ کو سناتا ہے یا کچھ آپ پڑھتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو آپ بات سنانے والے کا مطلوب اور مقصود جان لیتے ہیں، اور کبھی آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس نے بات کیوں کہی، اپنی کم علمی کی وجہ. لیکن کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. مثلاً ایک مجلس کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن ہر شخص اس کو کس طرح لیتا ہے؟ اپنی عقل سمجھ کے مطابق. کچھ لوگوں کی عقل گہری ہوتی ہے، سمجھ یعنی کھارو ہوتے ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہنے والے نے بات کہی کیوں ہے، کس مقصد سے کہی، اور یہاں اس بات کے کہنے کا کیا مطلب، اور اس وقت اس کو کہنے سے کیا مراد اور مطلوب ہے، اور اس انداز میں کیوں کہا گیا. جبکہ دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے بس چند الفاظ سے جو دہرائے گئے اور بات ختم. اور اس میں صحابہ کرام کے بیچ بہت سارے واقعات ہیں. مثلاً مختلف خوابوں یا آیات کے نزول کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وفات قریب ہے، لیکن دوسرے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی. جب یہ سورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت ابوبکر رونے لگے، حالانکہ اس میں کیا تھا؟ فتح کی خوشخبری. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، واو اتنی بڑی کامیابی، سب لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر رونے لگے کہ مشن مکمل ہو گیا، جدائی کا وقت آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ تعویل الاحادیث. یہ خاص اللہ ہی سمجھ دیتا ہے، یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت اور دانائی مل جائے اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو ایسی سمجھ ملی ہوتی ہے، اگر اس کو ڈائریکشن نہ ملے تو ان کی زندگی میزریبل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اوپر کی سطح سے نیچے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف جا رہے. تو غیب کا علم نہیں ہوتا، اسے مکس نہ کیجیے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت شدید ان کو بھوک لگی، تو وہ کھڑے ہو گئے کہیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے کچھ پوچھا، حضرت عمر سے کچھ پوچھا، لیکن کسی نے ان کی بات نہ سمجھی. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان سے بھی انہوں نے وہی بات پوچھی، وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی. تو ان کا کہ تمہیں بھوک لگی، آؤ میرے ساتھ. اب یہ دوسروں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جو کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے. انٹرسٹ کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. کچھ لوگ انسانوں کے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو اور زیادہ حکمت عطا کر دیتا ہے. تو جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دولت عطا کر دیتے. ان کے 11 بھائیوں کے پاس وہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کے اندر تھا، حالانکہ ایک باپ کی اولاد تھے وہ سب. تو یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے. یہاں پر یہی کہا گیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ صرف خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے. حدیث کی وضاحت اسی لیے میں نے کی کہ ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچے، ہر وہ بات جو آپ تک پہنچے، وہ احادیث ہوتی ہیں. اور تعویل کیا؟ اس بات کی تہ تک پہنچنا کہ کہنے والے نے کس مقصد سے کہی ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے. تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک روشنی آتی ہے. اس روشنی میں وہ بہت کچھ دیکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی شخص سے بات کرتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے، اور کچھ لوگوں سے آپ سر پھوڑ بیٹھے، وہ نہیں سمجھتے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو کچھ اور ہی رنگ دیتے جائیں گے، کسی اور ہی طرف لے جاتے جائیں گے. حالانکہ بعض اوقات تو بہت بڑی بڑی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ ہوتی. بس وہ اس اپنے مخصوص فیلڈ میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو یہ دراصل اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ تجھے سکھائے گا باتوں کی تہ تک پہنچنا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ تمام کرے گا اپنی نعمت کو، اور نعمت سے مراد یہاں نبوت ہے. عَلَيْكَ، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی. کما اتمہا، جیسے اس نے تمام کیا، علی ابویک، تیرے والدین پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. یعنی جس طرح اللہ نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اس نعمت سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ تجھے بھی اس نعمت سے نوازے گا. یعنی کون سی نعمت؟
نبوت کی نعمت. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی خوب علم رکھتا ہے، خوب حکمت والا، خوب جانتا ہے کہ نبوت کا مستحق